بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 314، سورۃ النساء، آیت نمبر 119 تا 122۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اور ضرور بضرور میں ان کو گمراہی کی طرف بلاؤں گا اور ان کے دلوں میں خواہشات ڈالوں گا، اور ضرور ان کو بتاؤں گا جانوروں کے کان کاٹنے اور پھاڑنے کے بارے، پس یہ کاٹ ڈالیں گے جانوروں کے کان، اور ضرور بضرور بتاؤں گا ان کو مخلوق کے اندر تبدیلی اور تغییر، پس ضرور یہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی مخلوق کی شکل اور صورت جو جوڑ ہے۔ جو شخص بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تابعدار اللہ کے سوا، پس یقیناً وہ تباہ ہو گیا کھلی تباہی کے ساتھ۔ شیطان وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ کوئی حساب کتاب جنت نہیں، اور وہ تمہیں خواہشات تمہارے اندر پیدا کرتا ہے، اور حالانکہ نہیں وعدہ کرتا شیطان مگر دھوکہ۔ یہی لوگ جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے اس جہنم سے کوئی چھٹکارا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک جس میں شیطان کی تابعداری نہ ہو، یقیناً داخل کریں گے ان کو باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کا اور یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے اللہ کے مقابلے میں بات میں سچا۔ شرک کی تردید کا بیان چل رہا تھا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ یہ اناس یعنی عورتوں کو پکارتے ہیں، جو کہ بت ہے یا شجر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو اناس کہا ہے اس لیے کہ اس کے ضعف اور کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ عورت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، تو گویا کہ ان کے معبود بھی عورتوں کی طرح انتہائی ضعیف اور کمزور مخلوق ہے جس سے یہ مدد حاصل کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ شیطان کو پکارتے ہیں کیونکہ اس شرک کا داعی شیطان ہے۔ مریدن جو کہ خارجن عن الطاعت، نیکی سے اور اطاعت سے خارج ہے، یا مرید بمعنی خالی عن الخیر، جو خیر سے خالی ہے اور دتکارا ہوا ہے۔ اور مرید امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں خالی عن الریش، جو داڑھی اور بالوں سے خالی ہو، امرد لڑکا جس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور رکھا ہے۔ اور شیطان نے تو یہ بات کی ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے ضرور مقرر کروں گا، تو گویا کہ 1000 میں سے 999 شیطان کے ہے اور ایک بندہ اللہ کا ہوگا۔ لیکن ضلال جو ہے شیطان کے حوالے نہیں کی، اگر گمراہی شیطان کے حوالے کر دی جاتی بالکل تو لأضل الکل، تو یہ سب کو گمراہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اختیاری کلی نہیں ہے، کچھ بندوں کو یہ گمراہ کرتا اور کچھ پر اس کا بس نہیں چلے گا۔ الا عبادک منہم المخلصین جو ہے ان کو اوپر اس کا تسلط اور اس کا اغوا اور اس کے وسوسے نہیں چل سکتے۔ اب اس کا طریقہ کار گمراہی کرنے کا کیا ہے تو اس کا بیان ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، یعنی ان کو دعوت دوں گا گمراہی کی طرف۔ ضلال کی نسبت شیطان کی طرف یعنی اضلال کی نسبت شیطان کی طرف یہ مجاز ہے، حقیقت میں شیطان تو اضلال نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ مجازاً شیطان کو کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے، معنی وسوسہ ڈالتا ہے، دعوت ڈالتا ہے، اور گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔
تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو بلاؤں گا، دعوت دوں گا گمراہی کی طرف۔ اور کس طرح دوں گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کروں گا اور تزیین، دنیا کی زینت اور دنیا کی اچھائی ان کے دلوں کے اندر بطور وسوسے کے ڈالوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ان کو بتاؤں گا جانوروں کے کان پھاڑنے اور کاٹنے کے بارے میں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ اصل میں وَلَآمُرَنَّ بِبَتْكِ الْأَنْعَامِ، کہ میں جانوروں کے کان کاٹنے اور پھاڑنے کا ان کو ضرور بضرور بتاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ ان کے جانوروں کے کان کاٹ دیں گے۔ بطخ کہتے ہیں کان پھاڑنے کو اور کاٹنے کو، درمیان میں سے اس کو کاٹ دیا جاتا تھا اور وہ بتوں کے اور مزار کے نام پر کر دیے جاتے تھے کہ یہ فلاں بت کا اور فلاں قبر کا فلاں کا یہ جانور ہے۔ یا آج کل اس زمانے کے اندر انسانوں کو بھی ایسا کیا جاتا ہے، بچے اور بچیوں کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں کچھ کڑے ڈالے جاتے ہیں اور ہاتھ کے اوپر کچھ چیزیں، رسیاں اور کچھ کڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ اور اس میں بطخ تو قطع اور کاٹنے کو کہتے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ میں ان کو ضرور بضرور لَآمُرَنَّهُمْ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَن يَقْطَعُوا آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ ان کو مجبور کروں گا کہ یہ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیں۔ اور وہ اس طرح ہاتھی کے اونٹنی کے جو کان اس کو کاٹ دیتے تھے جب وہ 5 بچے جنتی تھی، اور اس طرح اپنے اوپر اس کو حرام کر دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر ضرور بضرور میں ان کو بتاؤں گا، حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ تبدیل کر ڈالیں گے۔ خلق اللہ معنی اللہ کی دی ہوئی شکل صورت، خلق بمعنی مخلوق کے ہے، مخلوق اللہ بمعنی صورت اللہ۔ اللہ نے جو انسان کو، جو جانوروں کو، جو چیزوں کو شکل و صورت دی ہے، اس دی ہوئی شکل و صورت کو یہ تبدیل کر دیں گے۔ اور شیطان یہ بات ان کے دلوں میں بطور تزیین کے ڈالے گا، یہ چیز ان کو اچھی لگے گی، یہ اللہ کی دی ہوئی شکل کو تبدیل کر دینا۔ داڑھی کو بالکل کاٹ دیتے ہیں اور مونڈ دیتے ہیں، وہ جو اللہ نے شکل دی اس کو تبدیل کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ یا داڑھی سفید ہے تو اس پر بالکل کالا سیاہ رنگ لگانا، جس کی حدیث میں حرمت ہے اور یہ حرام ہے کہ بالکل سیاہ قسم کا رنگ لگانا، یہ گویا کہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ البتہ برون کلر ہو اور اس کالے کے اندر کچھ اور رنگ ملا دیا جائے تو اس کی اجازت دی ہے، اور سرخ رنگ لگانا تو ثابت ہے۔ اسی طرح فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں یہ ہے کہ جانوروں کی آنکھ کو وہ نکال دیتے تھے، پھاڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر سواری کو بند کر دیتے تھے یا خسی کر دینا، لیکن جانوروں کے اندر یہ مباح ہے اور بنی آدم کے اندر یہ حرام ہے۔ یا وشم معنی یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے جو ہے نا داغ لگاتے تھے اپنے جسم کے اندر اور جسم میں خال بناتے تھے بالوں کے اندر، اس طرح کے بہت ساری چیزیں۔ یا تحریم اور تحلیل کے اندر معنی یہ ہے کہ حرام کو حلال کر دینا اور حلال کو حرام، یا کسی کو خسی بنا دینا، یہ مختلف ہے۔ یا خلق اللہ، ابن عباس اور مجاہد سے روایت ہے خلق اللہ بمعنی دین اللہ کے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو تبدیل کر دیں گے، معنی توحید سے شرک اور سنت سے بدعت اور اس میں قسم قسم کے رسم و رواج کر کے اس دین کی تبدیلی کر دیں گے۔ تو سورہ الروم کی جو آیت ہے لا تبدیل لخلق اللہ، تو وہاں لخلق اللہ بمعنی لدین اللہ کے ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور ایسا دوست کہ اس کی تابعداری کرے من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو یقیناً یہ شخص تباہ ہے، یہ خسران میں، ہلاکت میں، مبیناً یہ کھلی ہلاکت اور تباہی ہے۔ یعدہم، شیطان تو ان کو وعدہ کرتا ہے کہ کس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ لا اللہ جنت ولا نار ولا بعث ولا حساب، کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ویمنیہم، اور شیطان تو ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، ماں ان چیزوں کی لا ینالون، جس کو یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان کے یہ وعدے اور یہ خواہشات دلوں میں ڈالنا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وما یعدہم الشیطان، شیطان نہیں وعدہ کرتا، نہیں وسوسے ڈالتا، الا غرورا، مگر دھوکہ ہے۔ اور دھوکے کا معنی یہ ہے کہ ظاہر میں ایک چیز تو اچھی بتائی جاتی ہے، اس میں خیر ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جھوٹ ہے اور وہ
ظاہر کے خلاف ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ تخفیف ہے ایسے لوگوں کا جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں اور جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی شکل و صورت کو بھی تبدیل کر دیا اور اللہ کے دین کو بھی تبدیل کر دیا، اور مطلب یہ شرک میں اور بدعات میں لگ گئے اور فسق و فجور میں لگ گئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں پائیں گے اس جہنم سے محیصاً، معنی چھٹکارا۔ محیص کہتے ہیں فرار، نفرت کے ساتھ جس جگہ سے بھاگا جاتا ہے تو معنی اس کو محیص کہتے ہیں، تو معنی اس سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ بشارت والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کامل ایمان، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک اعمال، یعنی جس میں شیطان کی تابعداری نہ ہو، تو سندخلہم جنات تجری، ہم ان کو ایسی جنات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ اللہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ کا ہے، اور حق حقاً، مانا اس وعدے کو اللہ نے یقینی بنایا ہے، سچا بتایا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ کے مقابلے میں کون ہے بات میں سچا۔ قیلن یہ مصدر ہے، قیلن قول قال یہ مصدر آتے ہیں، اور بعد نے کہا ابن سکیت نے کہ قیل جو ہے نا اس میں مصدر ہے۔